اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں خوف الہی اور اہل اللہ کے معمولات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ عصر حاضر کے دیگر فسادات ایمانی میں سب سے زیادہ قابل افسوس بات مسلمانوں میں خوف الہی کی عدم موجودگی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ خوف الہی کے تصور اور خشیت کی کیفیت سے قطعاً عاری ہو چکے ہیں۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے شب و روز کے معمولات دیکھیں اور کتب حدیث و سیر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و طاعت کی کیفیت کا مطالعہ کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ و معصیت سے کلیتاً معصوم پیدا فرمایا، ان کی حیات مقدسہ میں خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا اور نماز کا وقت قریب آنے لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا رنگ متغیر ہونے لگتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہم جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت کا عالم طاری ہو جاتا، اور جب نماز کی حالت میں داخل ہو جاتے تو اس وقت تک ان کی یہ کیفیت ہو جاتی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور نہ ہم میں سے کسی کو جانتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف الہی کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اللہ کی یاد میں اس قدر روتے کہ اکثر ہچکی بن جاتی۔ صحیح بخاری میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے اور اس قدر آہ و زاری سے رو رہے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی کے وقت اس سے آواز آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہی رنگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر بھی غالب آیا۔ چنانچہ ہم فیض یافتہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جسے بھی دیکھیں وہ خوف الہی کا ایک پیکر نظر آتا ہے۔ خوف الہی کی یہی کیفیت ہمیں انبیاء علیہ السلام میں نظر آتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اپنی حیات مطہرہ کے بالکل ابتدائی حصے میں جبکہ آپ ابھی معصوم بچے تھے، پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جاتے اور یاد الہی میں اتنا روتے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا اس پر بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ ایک پہاڑ پر مصروف عبادت تھے اور اللہ کے خوف میں زار و خطار رو رہے تھے۔ آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ادھر آپ کی والد ماجدہ پریشانی کی حالت میں پھرتی پھراتی آپ کی تلاش میں یہاں پہنچی، دیکھا کہ آپ بحالت سجدہ رو رہے ہیں۔ والدہ کے قریب آنے پر قدموں کی آہٹ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا، لیکن موت کا اس قدر دھیان تھا کہ آپ نے سمجھا کہ شاید ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ اسی حالت میں فرمانے لگے، ملک الموت تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں اپنی ماں کو مل آؤں، وہ میری وجہ سے پریشان ہوگی، رات کافی بیت چکی ہے، اسے میری فکر ہوگی، لہذا مجھے تھوڑی مہلت دیجیے تاکہ ان سے آخری سلام لے لوں اور دعائیں بھی۔ تب آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا میں تمہاری ماں ہی تو ہوں۔ ماں کی ممتا سے معصوم بچے کو اس حال میں دیکھ کر نہ رہا گیا اور فرمانے لگیں، بیٹا تم اتنا کیوں روتے ہو، حالانکہ تم ابھی معصوم بچے ہو، اس عمر میں اللہ پاک کے خوف میں اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟
اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، امی جان، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے مستحق عذاب قرار دیتے ہوئے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر فرما دے تو کیا آپ اس دن مجھے اس عذاب الہی سے بچا لیں گی؟ ان کی والدہ نے فرمایا، نہیں بیٹے، میں تو نہیں بچا سکوں گی۔ اس پر آپ نے فرمایا، امی جان، اگر اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کی استطاعت نہیں ہے تو آج مجھے اللہ کے خوف میں رونے سے کیوں روکتی ہیں؟ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی بعد کی زندگیاں کس طرح خوف الہی میں بسر ہوئی ہوں گی۔ حالانکہ وہ نبی تھے، ہر خطا وہ معصیت سے کلیتاً پاک و مطہر تھے۔ اسی طرح اگر ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صلحاء، اولیاء اور دیگر برگزیدہ لوگوں کی زندگیوں میں خوف الہی کی کیفیت کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے واقعات کو چشمے تصور میں لائیں تو ہماری حالت ہی غیر ہو جائے اور شرم و ندامت سے ہم پانی پانی ہو جائیں کہ اس قدر عظیم ہستیاں جن کی زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی اور ذکر الہی میں گزرتا ہے، مگر پھر بھی مخلوق کے سامنے اللہ کے سب سے بڑے مجرم کی طرح رہتے ہیں اور یوں اپنی حالت کو لوگوں سے مخفی رکھتے۔ لیکن ہم کتنے گنوار اور بدبخت ہیں کہ ہر وقت یاد الہی سے گریز کرتے ہوئے بھی ذرہ بھر خوف الہی نہیں رکھتے، حالانکہ ہم سراسر ظلم و معصیت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں اور سرکشی و بغاوت کی دنیا میں سرگرداں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں مضمر ہے۔ اہل اللہ کا ایمان اسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو اللہ کے خوف میں رونے دھونے، آہوزاری کرنے اور ذکر و فکر کی کیفیت سے تقویت دیتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا خیال آتا ہے تو انہیں امید لگ جاتی ہے کہ ممکن ہے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی مستحق بخشش ہونے کے اکرام سے نوازے۔ گویا اہل اللہ جب اللہ کے عدل کا خیال کرتے ہیں تو ان پر خوف و خشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کے فضل کا خیال کرتے ہیں تو بوجہ امید خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی تصور کو صوفی شاعروں نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ اس طرح ان کی پوری زندگی خوف اور امید کے اندر بسر ہو جاتی ہے۔ ہمارے عمل خواہ کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہوں، ان پر بخشش کا انحصار ہرگز نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ کے فضل و کرم پر ہر مومن کو بخشش کی امید ہے، خواہ وہ ایمان میں کمزور ہو یا پختہ۔ اس لیے خوف و رجا میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ صالحین اور متقین لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بارگاہ الوہیت کے جس قدر قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ قرب یافتہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے زیادہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں ہم بطور استشہاد عارف ربانی حضرت شیخ عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جتنا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتوں اور مہربانیوں کا انعام و اکرام ہوتا، اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عام لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اتنا ہی کافی ہے کہ ان باتوں سے بچتے رہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اے کاش میں ان میں سے ہی ہوتا۔ چنانچہ آپ پر اللہ کا اس قدر خوف طاری ہوتا کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خون کا پیشاب کرنے لگے
اس پر ایک یہودی طبیب کو لایا گیا تو اس نے روتے ہوئے یہ کہہ کر علاج کرنے سے معذرت کر لی کہ ان کا جگر خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات مخلوق کو غفلت دے کر اس پر بڑا احسان کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مر جاتے۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خوف پر امید غالب آتی ہے تو دل بگڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جیسے احمقوں کا حال ہے، لہذا بہرحال اللہ سے ڈرتے رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ امن حاصل ہو، کیونکہ یہ تیرے نزدیک اس امید سے بہتر ہے جس کے بعد خوف ہو۔ ان بزرگ حضرت ابو سلیمان فرمایا کرتے تھے کہ واللہ مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہی منہ کے بل آگ کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے اختیار دیا جائے کہ چاہوں تو جل کر خاک ہو جاؤں یا چاہوں تو صبر کروں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کہاں جاؤں گا، تو میں جل کر خاک ہونا پسند کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایت میں آیا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص کے علاوہ باقی سب کی بخشش ہو گئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ بخشش سے محروم شخص میں ہی ہو سکتا ہوں، اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ صرف ایک ہی شخص کی مغفرت ہوئی تو اللہ کی رحمت اور فضل پر امید کرتے ہوئے یقین کر لوں گا کہ وہ خوش قسمت میں ہی ہوں۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ اولیاء و صلحاء جس قدر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اسی قدر اس کے خوف سے غمگین و پریشان رہتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزار کر صبح کو ندامت کے آنسوں کی لڑیاں ان کی آنکھوں سے رواں رہتی ہیں، ہر دم اپنے مولا کی بزرگی اور اس کے جلال کا احساس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہزار ریاضتوں کے باوجود حقیر اور معصیت کیش ہی سمجھتے ہیں۔ جب رات آتی ہے تو وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اپنی نیندیں قربان کر کے اس کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب دن طلوع ہوتا ہے تو انہیں اس عبادت پر افسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس وجہ سے اسے بھی گناہوں میں بدل دے، چنانچہ وہ کسی صورت خوش نہیں رہتے اور نہ ہی خوف الہی انہیں مطمئن رہنے دیتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عبادت و ریاضت کی کیفیات سے اکثر لوگ آگاہ ہیں، آپ نے دن رات اللہ کی رضا جوئی کے لیے مجاہدے کیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوچ کے مقام پر آپ چلہ معکوس میں ابتداءً مسلسل 40 دن تک ہر شب کنویں میں الٹے لٹکتے رہے اور دن کو باہر نکال لیے جاتے۔ رات کو جب مخلوق خدا گہری نیند میں مستغرق ہوتی تو آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت بھی بابا فرید جیسی ہوئی تھی۔ آپ بھی عموماً یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جب رات ہوتی ہے تو عابد لوگ اس کی سختی اٹھاتے ہیں اور جب صبح آتی ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ خوف الہی نے ان کی نیند کو اڑا دیا ہے، لہذا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بے خوف لوگ دنیا میں آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جس دل میں غم نہ ہو وہ اس طرح خراب ہو جاتا ہے جس طرح وہ گھر جس میں رہنے والا کوئی نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ان کے شدید محزون ہونے کی وجہ سے گمان کرتا کہ ان پر ابھی کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ یہی حالت ان کے ساتھیوں کی تھی۔
ایک حدیث شریف کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر غمگین دل کو پسند فرماتا ہے۔ مراد یہ کہ وہ دل جو آخرت کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے غمگین و پریشان رہتا ہے اللہ کا پسندیدہ دل ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بخدا مومن کے لیے دنیا میں حزن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص کو ہر گھڑی نئے نئے مصائب یعنی گناہوں کا سامنا کرنا پڑے وہ دنیا میں کس طرح غمگین نہ ہو۔ حرم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مغموم رہتے تھے۔ جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے مجھ سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے، اس لیے کہ مجھے اپنا انجام معلوم نہیں۔ تو دوستو آؤ ہم بھی اللہ سے ایسا ہی قلب حزین مانگے جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں غمگین رہے۔ اہل اللہ ہر وقت امید و خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اسی خوف میں سال ہا سال روتے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں۔ ان بزرگوں کے حالات پڑھ کر سن کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کس قدر حساس اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن کی کیفیات پڑھ کر یا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی عظیم المرتبت طبقہ اولیاء اللہ میں دور اوائل اسلام کے ایک بزرگ جن کا نام شیخ عبداللہ حفیف ہے، اللہ کی یاد میں ہر وقت روتے رہتے۔ وہ اتنا روتے رہے کہ کثرت گریہ اور آنسوؤں کے مسلسل بہنے سے ان کے گالوں پر نشان پڑ گئے، اور جب کبھی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے عذاب الہی، خوف الہی اور آخرت کا ذکر آ جاتا تو پورا جسم بیت کے پودے کی شاخوں کی طرح لرزنے لگتا۔ صبح و شام روتے روتے اکثر بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور جب ہوش آتا تو ان کی زبان پر تلاوت قرآن پاک ہوتی۔ پھر کہتے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک طبقہ قیامت کے جہنم میں اور دوسرا جنت میں جائے گا۔ یہ یاد کر کے رو پڑتے اور کہتے کہ نہ جانے میرا انجام کس طبقے کے ساتھ ہوگا۔ انہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 50 برس تک رات کو نہیں سوئے، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی یاد کرتے اور اس کے خوف سے روتے اور یہی کہتے کہ معلوم نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ قبل ازیں کئی مرتبہ مختلف مقامات پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا۔ یہاں خوف الہی کے بیان میں ان کے متعلق اتنا ذکر کرنا مقصود ہے کہ وہ جس طرح فقہ کے امام اعظم ہیں اسی طرح تقویٰ و خوف الہی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 40 سال تک متواتر صبح کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرماتے رہے، پوری رات خوف الہی میں روتے رہتے، عذاب الہی کے متعلق کوئی آیت سن لیتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور کبھی اپنی داڑھی پکڑ کر ایک مجرم کی طرح بارگاہ الہی میں معافی مانگتے کہ الہی اپنے مجرم ابو حنیفہ کو معاف کر دے۔ آپ کا ایک مرغوب جملہ تھا، جب روتے روتے کہیں آنسو ذرا تھمتے تو فرماتے اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ کو معاف کر دیا گیا اور رہا کر دیا گیا تو یہ بڑی حیرانی کی اور تعجب کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جن کی ساری زندگیاں بندگی اور طاعت میں گزری، لیکن ہم کیا ہیں، نہ بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور نہ خوف الہی کا احساس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ظالم، غافل اور گناہگار ہیں۔ ہماری زندگیوں کے شب و روز بغاوت، سرکشی، لالچ اور طلب دنیا جیسے شیطانی پھندوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں۔ ان لوگوں کی بندگی اور خوف الہی کی یہی کیفیت انہیں حیات جاوداں عطا کر گئی۔ ان کے علم و عمل کے تذکرے رہتی دنیا تک کیوں نہ ہوں کہ جنہوں نے علم کو اس قدر پرخلوص عمل کے خوبصورت سانچوں میں ڈھالا اور عمل کو خشیت الہی اور تقوی کے
پروقار لباس میں رنگ دیا، پھر قیامت تک علم و اخلاص اور عمل صالحہ کی خیرات طلب کرنے والے انہی کی تقلید میں ان کے بحر علم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے علم کے ساتھ اس طرح اپنی زندگیاں رونے میں بسر کی، ان کے فیوزات کی نہریں پیہم اطراف و اکناف عالم میں بہہ رہی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں ایک شب زندہ دار صالح متقی اور مقرب بارگاہ الہی نوجوان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اللہ کی یاد اور اس کے خوف میں روتا رہا۔ بالآخر اس کی حالت ایک سوکھی ہوئی خشک چھڑی کی مانند ہو گئی۔ اس کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی کہ وہ دیکھے جانے کے قابل بھی نہ رہا، لیکن اس کی زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہوتا۔ وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے روتا رہتا، اور جب رات کو اپنے حجرے میں جاتا تو ساری رات اپنے گلے میں چھت سے لٹکی ہوئی رسی کا پھندا ڈال کر محو عبادت وہ گریا رہتا۔ جب سجدے میں جاتا تو وہ رو رو کر عرض کرتا، باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ تو نے اگر ان کا حساب لے لیا تو میں مخلوق کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ الغرض اس صحرائے حیات میں وہ ایک مجرم کی طرح دن رات تڑپتے روتے لرزتے اور کانپتے جام تلخی حیات کے گھونٹ پیتا رہا۔ بالآخر جب اس کا سفر زیست انجام سے ہمکنار ہونے کو آیا تو اس نے اپنی والدہ کو بصد ادب و احترام کہا کہ امی جان، میرا وقت نزاع قریب آ گیا ہے، اب آپ سے جدائی کا وقت آ پہنچا، لیکن ایسے میں آپ سے 3 درخواستیں کرتا ہوں۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ انہیں پورا کریں گی۔ ماں نے اپنے لخت جگر کو یقین دلایا کہ وہ بہر صورت اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گی۔ اس پر وہ درویش صفت اور رشک ملائک نوجوان عرض کرنے لگا، امی جان، میں بہت گناہ گار ہوں، ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اطاعت سے بھاگا رہا ہوں، لہٰذا پہلی درخواست یہ کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے ساتھ پہلا سلوک یہ کرنا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھر کے چاروں طرف گھمانا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی بندگی سے بھاگا رہا۔ لوگوں دیکھ لو ایسے نافرمان باغیوں کا حشر اسی طرح ہوتا ہے۔ دوسری درخواست یہ کہ امی جان، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے گناہوں کا پردہ بھی رہے اور دیکھنے والے میرے گناہوں کے سبب یہ نہ کہیں کہ اب دیکھیے اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ جب لوگ مجھے قبر میں دفنا کر واپس آ جائیں تو امی جان، اللہ کے لیے آپ میری قبر پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہیے، تاکہ منکر نکیر جب آ کر مجھے عذاب دینا چاہیں تو شاید آپ کے قدموں کی برکت اور آپ کی ممتا کے سبب مجھ سے درگزر کریں یا میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ چنانچہ جب اس نوجوان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو ماں نے ایفائے عہد کے پیش نظر بادل ناخواستہ اس کے گلے میں رسی ڈالنا چاہی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اس کو کھینچتی، عالم غیب سے رب غفور الرحیم ذو المنن و عطا کی بارگاہ سے یہ آواز آئی، اے اس نوجوان کی ماں، اپنے ہاتھ روک لے، خبردار جو رسی اس کے قریب لائی، تمہیں معلوم نہیں یہ ہمارے دوستوں اور عاشقوں میں سے ہے، اور اللہ اپنے دوستوں سے کیا ایسا برتاؤ ہوتا دیکھ سکتا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ اس موت نے اس نوجوان کی روح کو کتنی رفعتیں عطا کر دی ہیں؟ تیرے ہاتھ بڑھانے سے قبل اس کی روح کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس ایمان افروز اور لرزہ خیز واقعے کے بیان کا مقصود صرف یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہم خشیت اور اطاعت الہی کی دنیا میں کہاں ہیں۔ کیا ہمارا شعور بندگی اور احساس
ندامت بھی کبھی اپنے انجام کو چشم تصور میں لا کر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ اگر اس قدر عبادت گزار اور طاعت شعار لوگ اپنے انجام کے متعلق اتنے پریشان و غمگین ہو سکتے ہیں تو ہم بھی آخر انہی کی طرح اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ہمارے ذمے بھی انہی جیسے حقوق و فرائض ہیں، ہماری بندگی کے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس طرف سوچا ہے؟ ہم تو دنیا کی حرص و لالچ کے بندے ہیں اور ہماری حالت کتوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کتا اپنے مالک کا بہرحال اطاعت کیش اور فرما بردار ہوتا ہے۔ وہ تو کتا ہو کر اپنے مالک کے در پر رات بھر جاگتا اور چوکیداری کرتے بسر کرتا ہے، خواہ اس کا مالک اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے یا نہ دے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم انسان ہو کر اپنے مالک حقیقی کی بندگی اور اس کی بارگاہ کی جواب دہی سے بے خبر ہے۔ کتے اس لیے بھی ہم جیسے غافل بندوں سے بہتر ہیں کہ ان کا مالک سویا ہوا ہوتا ہے تو بھی وہ جاگتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارا خالق وہ مالک تو جاگتا ہے اور دیکھتا ہے، مگر ہم غفلت کی نیند میں اس سے لا تعلقی کے عالم میں سوئے رہتے ہیں۔ اسی احساس کے سبب عرفاء اولیاء ساری رات عبادت ریاضت میں گزارنے کے باوجود اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں۔ وہ تو راتوں کو جاگ کر بھی نادم و شرمندہ رہتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا اور اتنا بڑا کام نہیں۔ حضرت بابا بہلے شاہ اسی پس منظر میں کہتے ہیں، یار اس وقت تک نہیں مانتا جب تک نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر راتیں اس کی حضوری میں بسر نہ کی جائیں، جب تک نیند کی بجائے آنکھوں کو اشکوں سے آشنا نہ کیا جائے، ورنہ خالی جاگتے رہنا ہی کافی نہیں، کیونکہ خالی رت جگہ تو کتے بھی کاٹتے ہیں۔ خوف الہی کے سلسلے میں کسی بزرگ کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بزرگ ایک روز کہیں جا رہے تھے، ان کے راستے میں کسی نیک اور صالح آدمی کا گھر تھا۔ چلتے چلتے اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت کر دی۔ ان آیات میں کوئی آیت خوف الہی کی بھی تھی۔ تلاوت کے بعد وہ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پلٹ کر وہ بزرگ اسی راستے سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ اسی گھر میں لوگوں کا ہجوم ہے اور اندر سے رونے اور چیخ پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کا سبب پوچھا تو گھر والوں میں سے کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ایک مسافر گزرا، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر چند آیتیں قرآنی پڑھی جن میں خوف الہی کا ذکر بھی تھا۔ بس تلاوت کے سنتے ہی اس گھر میں رہنے والے ایک ولی کامل کی چیخ نکلی، وہ زمین پر گر کر پڑے اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں خوف و خشیت الہی کا کیا عالم تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے لرزاں و خائف رہتے تھے۔ ان واقعات کی روشنی میں اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کے احوال پر غور کریں تو شاید ہی کسی مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت نظر آئے گی، الا ماشاء اللہ۔ وہ لوگ عبادت اور ریاضت میں بھی ہم سے 1000 درجے برتر و فائق تھے، اس کے باوجود خوف الہی کا یہ عالم تھا۔ ایک ہم ہیں کہ آئے روز ہم سے ایسے امور سرزد ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر غیر مسلم بھی عبرت پکڑتے ہیں اور شرماتے ہیں۔ کہاں وہ اللہ والے جو ساری زندگیاں ذکر الہی میں گزار کر بھی اللہ کے خوف کے متعلق ایک آیت سن کر تڑپ کر جانی آفرین کے سپرد کر دیتے تھے، اور کہاں ہم مسلمان جو شب و روز اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہونے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حواس ظاہری و باطنی اس قدر غفلت شعار ہو چکے ہیں کہ ذکر الہی کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے۔
ہمارے دلوں پر دنیا داری، جاہ و مال، عزت و آبرو کے جھوٹے بھنڈار، لالچ اور مادہ پرستی کی تہیں جم چکی ہیں۔ ہمارے ذہنوں پر مسابقت اور معاشی تغوق کے جنون سوار ہیں۔ ہم اپنا رشتہ بندگی فراموش کر کے اللہ تعالیٰ سے دوری کی ان راہوں پر گامزن ہو چکے ہیں جنہیں تہذیب جدید نے بظاہر تو چمکدار اور روشن کر کے دکھایا ہے، مگر ان کا انجام تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ ہم لوگ رحمانی ہدایت کو خصِ پارینہ اور دخیانوسی ذہنیت کا جنون سمجھ کر آئے روز اپنے قول و فعل سے رد کر رہے ہیں، اور شیطانی لغویات و خرافات کو عصر حاضر کا تقاضا سمجھتے ہوئے تہذیب نو کے غلام بننے میں فخر و انبساط محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اس شاخ نازک پر بننے والا ہر آشیاں خطاً ناپائیدار ہے۔ کاش ہمیں یہ شعور ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان